اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ کیوں نہیں نازل کیے گئے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھ لیں اپنے رب کو۔ تحقیق انہوں نے تکبر کیا اپنے جانوں میں، اور انہوں نے سرکشی کی، بہت بڑی سرکشی۔ جس دن دیکھیں گے وہ فرشتوں کو تو کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اس دن مجرموں کے لیے، اور وہ کہیں گے کاش کہ کوئی ہمارے درمیان رکاوٹ کھڑی ہو جائے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم توجہ کریں گے ان اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم ان کو کر دیں گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھرے ہوئے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، جنت والے اس دن بہتر ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار سے، اور بہت ہی اچھے ہوں گے قیام کے اعتبار سے۔ ماقبل آیات میں مشرکین کے اعتراضات کا سلسلہ چل رہا تھا کہ انہوں نے طرح طرح کے اعتراض کیے۔ یہ 19 پارہ کی ابتدا ہے، یہاں سے بھی ان کا ایک اعتراض تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں واقعتاً تو آپ کا فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ فرشتے آپ کے ساتھ اترے، وہ ہمیں کہہ دیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے تو ہم مان لیں، یا اللہ رب العزت ہمیں نظر آ جائے، ہم اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ دیں یہ میرا پیغمبر ہے، تب ہم مانیں گے۔ اس قسم کے انہوں نے اعتراض کیے، حالانکہ یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو انہوں نے کہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، اصل معاملہ یہ کہ انہوں نے تکبر کیا ہے اپنی جانوں میں، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے۔ یہ مطالبہ کرتے فرشتوں کو دیکھنے کا، تو جس دن یہ فرشتوں کو بھی دیکھیں گے تو اس دن کوئی خوشخبری مجرموں کے لیے نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں اس دنیا میں نہ تو ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی اللہ رب العزت کو دیکھ سکتے ہیں۔ فرشتوں کو صرف آخری وقت میں بندہ دیکھتا ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت فرشتے جنت والے یا جہنم والے اس کے سامنے آتے ہیں اور وہ نزع کی حالت ہوتی ہے۔ باقی دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا میں زندگی میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ بالکل ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو بدبخت تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے بھی اللہ رب العزت سے گزارش کی تھی ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دیجیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حالانکہ نبی کے اندر 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے اور بہت بڑا بہادر ہوتا ہے، اور نبی پر کے دل پر تو براہ راست اللہ کی طرف سے نورانیت اترتی ہے، روحانیت اترتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی کے اصرار کیا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں اس پہاڑ پر تجلی ڈالوں گا کوہ طور پر، اگر تو نے برداشت کر لیا تو ٹھیک ہے میں دیدار بھی کروا دوں گا، اور اگر برداشت نہ کر سکا تو پھر مجھ سے یہ مطالبہ نہ کرنا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت نے بالکل ہلکی سی تجلی ڈالی کوہ طور پر، اور جیسے ہی تجلی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، وہ سارے کا سارا جو پہاڑ تھا وہ جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش آیا تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، سبحانک انی تبت الیک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اللہ تعالیٰ سے۔ تو دیکھیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ بنی اسرائیلیوں نے بھی کہا تھا ہم تو رات کو تب مانیں گے جب ارنا اللہ جہرتاً، آپ اللہ کو ہمارے سامنے ظاہر کر کے دکھا دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں گے تو ہم مانیں گے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے ان پر آفت نازل کی جس سے وہ ہلاک ہو گئے، ان کے جو 70 لوگ تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ بھی ایسا اتنا بڑا مطالبہ کر رہے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ شکلیں اور اللہ کا دیدار یہ ناممکن ہے۔ ہاں جنت میں چونکہ آخرت کا معاملہ کچھ اور ہے، جنت میں جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ہم سب کو یہ دیدار نصیب فرمائے کہ جنتی لوگ اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ رب العزت کو ایسے دیکھیں گے
جس طرح 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو تو سارے آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو خاص دیدار ہوگا اللہ رب العزت کی جانب سے۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جانے گے، اس وقت ان کو خاص دیدار نصیب ہوگا، کیونکہ ان کی قربانیاں بھی سب سے بڑھ کر ہے انبیاء کے بعد۔ تو جنت میں کا معاملہ کچھ اور ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا دیدار کیا ہے معراج کے موقع پر، وہ بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں بلکہ وہ آخرت کا معاملہ تھا، وہاں تشریف لے کے وہاں جا کر دیدار کیا ہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ناممکن ہے، اور ایسا مطالبہ کرنا بھی بے وقوفی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ باقی خواب کے اندر اللہ کا دیدار ہو جانا یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ خواب اور ہوتا ہے، حقیقت اور ہوتی ہے۔ خواب کے اندر بڑے بزرگوں کے بارے میں آیا، اللہ کا دیدار انہوں نے کیا، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے، انہوں نے بھی کئی مرتبہ اللہ کا دیدار کیا۔ خواب کا معاملہ اور ہوتا ہے، ظاہراً ان آنکھوں سے ہم دیدار نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا کہ انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی اور کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے ساتھ کیوں نہیں اترے، ہمیں کہیں کہ ہم ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن فرشتے بھی دیکھیں گے نا یہ لوگ، تو کوئی خوشخبری نہیں ہوگی مجرموں کے لیے۔ اس دن یہ تمنا کریں گے ہجر محجور، کاش کہ ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے، یہ فرشتے ہم تک نہ پہنچ سکے۔ اور یہ فرشتے وہ موت کے فرشتے ہوں گے۔ یاد رکھیں، یہ کافروں کی موت کا منظر ہی کچھ الگ ہوگا۔ جب یہ موت کے فرشتوں کو دیکھیں گے، ملک الموت کو دیکھیں گے ایسی ڈراؤنی شکل میں کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر پوری زندگی انہوں نے کوئی دکھ نہیں دیکھا، آسانی اور آرام سے زندگی گزاری ہے انہوں نے، جیسے ہی ان فرشتوں کی شکلیں دیکھیں گے اور موت کا جھٹکا ان کو لگے گا، سارے وہ جو سکھ تھے، سارے وہ سکھ تھے، چین تھے، سب خاک میں مل جائیں گے، اور ایسے ہو جائے گا جیسے دنیا میں انہوں نے کوئی چین کا سانس لیا تک نہیں۔ ایسا سخت حملہ ہوگا اس وقت، اور بڑی بری حالت میں یہ موت کے فرشتے ان کے سامنے آئیں گے، اور ملک الموت کے ساتھ کچھ معاون فرشتے ہوں گے، اور اس وقت ان کے پاس بیٹھیں گے اور ان کی جان کو کہیں گے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اس خبیث جسم سے باہر نکل۔ اور اس طرح ان کی روح کو نکالا جائے گا جو نافرمان ہیں، جو مجرم لوگ ہیں، کہ ان کے جسم کے اندر روح کو روک روک کر نکالا جائے گا۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اگر کوئی خاردار کانٹے دار جاڑیوں پر کوئی باریک سا کپڑا ڈالے، اس کو جب ہم کھینچیں گے تو وہ تار تار ہو جائے گا، جگہ جگہ پر پھٹن ہو جائے گی وہ کانٹوں کے ذریعے۔ اس طرح اس کی روح کو جسم میں روک روک کر نکالا جائے گا، جس طرح کانٹوں کے اوپر سے کسی باریک کپڑے کو کھینچا جاتا ہے، اور ان کا سارا جسم چھلنی چھلنی ہو جائے گا۔ اس وقت ایسی شدت ہوگی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ پھر بدبودار ٹاٹ کا لباس ہوگا، اور جس سے لوگ بھی پناہ مانگ رہے ہوں گے، اس کے اندر ان کی روح کو لپیٹا جائے گا، پھر آسمانوں کی طرف اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، اور حکم ہوگا کہ ان کو سجین میں پہنچا دو۔ تو سجین یہ ساتوں زمینوں کے نیچے طبقہ ہے، جہنم کا طبقہ ہے۔ یاد رکھیں یہ جہنم بھی ساتوں زمینوں کے نیچے سے روز محشر نکالی جائے گی، تو سجین میں ان کو پہنچا دیا جائے گا، اور اس سے فرشتے بھی پناہ مانگ رہے ہوں گے، اتنی بدبو ہوگی۔ لیکن دوسری طرف جو نیک لوگ ہیں، جنہوں نے زندگی میں نیک اعمال کیے، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلے، ان کی موت کا منظر بڑا خوشگوار ہوگا، بڑا خوبصورت۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ ظاہر بات ہے ہر بندہ تحفے کو بڑی خوشی سے قبول کر لیتا ہے، تو مومن کے پاس جب موت آئے گی بڑا خوش ہوگا، اس کو جنت کا نظارہ کروا دیا جائے گا اس وقت، اور فرشتے بڑے خوبصورت انداز میں اس کے پاس آئیں گے، بڑی خوبصورت شکل میں ہوں گے، اور ایک جنتی کفن ہوگا ان کے پاس، خوشبودار معطر ہوگا، اور بڑے اطمینان سے پروٹوکول کے ساتھ اس کے پاس بیٹھیں گے، اور اس کو وہاں بیٹھ کر کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان والی روح آجا اپنے رب کی طرف۔ فرمایا کہ نیک بندے کی روح جسم سے ایسے نکل جائے گی جس طرح اگر مشکیزے کے اندر پانی بھرا ہوا ہو، اس کا اگر منہ کھول دیا جائے تو آسانی سے سارا پانی باہر نکل جاتا ہے، اس طرح مومن بندے کی روح جسم سے نکال لی جائے گی، خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر بڑے پروٹوکول کے ساتھ آسمانوں کی طرف اٹھایا جائے گا، اور آسمانوں کا دروازہ جب کھٹکھٹایا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے کون؟ تو فرمایا جائے گا یہ فلاں بن فلاں ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ فرشتے مرحبا کہیں گے، دروازہ کھولیں گے، اس کے ساتھ ملیں گے، تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ اللہ کے سامنے یہ روح پیش ہوگی، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کو علیجین میں پہنچا دو، یہ جنتیوں کی آرام گاہ ہے، وہاں پہنچا دیا
دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات ہمیں دکھا دیے۔ فرمایا کہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں یہ نزا کا عالم ایک ایسا عالم ہوتا ہے جس وقت کی نہ تو توبہ قبول ہوتی ہے، اور جس وقت کا نہ ایمان معتبر ہوتا ہے، اور جس وقت کا نہ کفر معتبر ہوتا ہے۔ اگر اس نزا کی حالت میں، کیونکہ یہ نزا کی حالت وہ حالت تھوڑا سا لمحہ ہوتا ہے جب آخرت کے حالات بندے پر منکشف ہو جاتے ہیں، فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جب فرشتے نظر آ جائے اس وقت آخرت کے حالات منکشف ہو جاتے ہیں، دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے اس کا، اور اس وقت کا ایمان بھی معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان وہ معتبر ہے جو ایمان بالغیب ہو، الذین یؤمنون بالغیب۔ جب ایمان بالمشاہدہ ہو جائے، آنکھوں سے دیکھ لے، تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ فرعون بھی جب مرنے لگا تھا اور اس نے کہا تھا میں ایمان لے آیا اللہ پر جو بنی اسرائیل کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ عین گرگرے کی حالت، موت کی حالت تھی اور نزع کی حالت، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مومن بندہ اس نزع کی حالت میں کلمہ کفر زبان سے ادا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، تو یاد رکھیں وہ کافر نہیں ہوگا، اس پر سارے مسلمانوں والے احکام لاگو ہوں گے۔ اور یہی کہا جائے گا یہ نزع کی حالت ہے، اس کو پتہ نہیں چلا۔ بڑے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے مرتے وقت انہوں نے ایسے کلمات زبان سے کہہ دیے جو کلمہ کفر تھے، لوگوں کو تشویش ہوئی، جو مریدین تھے بڑے پریشان ہو گئے یہ کیا معاملہ ہو گیا، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو ہمت دی، بعد میں دوبارہ ان کے اندر روح آئی اور انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کی کہ ہمارا کہنے کا مطلب یہ تھا، پھر دوبارہ انتقال کر کے یعنی وضاحت فرما دی کہ پریشان نہ ہو۔ تو یہ نزع کی حالت ایسی حالت ہوتی ہے جب توبہ بھی معتبر نہیں، اس لیے یہی عقل مندی کا تقاضا ہے کہ موت سے پہلے توبہ بھی کر لیں اور نیک اعمال کی طرف آ جائیں، وگرنہ اس وقت جب فرشتے نظر آ جائیں گے کوئی فائدہ نہیں۔ جب یہ نظر آئیں گے فرشتے اس وقت کہیں گے کاش کہ یہ ہمارے قریب نہ آئے، ہم سے دور چلے جائیں، ہجر محجورہ، یہ محاورت لفظ بولیں گے۔ فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ان مجرموں کا حال کیا ہوگا جب روز محشر وقدمنا الی ما عملوا، ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے کہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے کون کون سے اعمال کیے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے فجعلناہ ھباء منثورا، ہم راکھ بنا کر اڑا دیں گے ہوا میں ان کے اعمال کو، ان کا کوئی وزن، کوئی ویلیو، کوئی وقت اللہ کے نزدیک نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کافروں کے لیے، ان مجرموں کے لیے میزان عمل بھی قائم نہیں ہوگا، بلکہ بغیر حساب و کتاب کے یہ جہنم میں پہنچ جائیں گے، یہ ان کا انجام ہوگا۔ فرمایا دوسری طرف جو مومن لوگ ہیں، مسلمان ہیں، جنت والے، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، اللہ تعالیٰ جنت والوں کو بہترین ٹھکانہ دیں گے، بہترین آرام کی جگہ ہوگی۔ یاد رکھیں جنت کی نعمتوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم قیاس نہیں کر سکتے، ہماری عقل سے یہ بالا تر چیزیں ہیں، ہماری چھوٹی سی عقل، چھوٹی سی کھوپڑی میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ جنت کا ایک درخت اگر گھڑ سوار اس کا سائے میں دوڑنا شروع کرے تو سایہ ختم نہیں ہو سکتا، ایسے ایسے عمدہ پھل ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جنت کی نعمتیں ایسی ہیں دنیا میں رہتے ہم قیاس نہیں کر سکتے، جب جنت میں انشاءاللہ پہنچیں گے تو وہاں جا کر وہ نظارے کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے مجرموں کا حال بھی بیان فرما دیا، جنت والوں کا حال بھی بیان فرما دی۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے، دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کو بنا لیں، آخرت کو سنوار لیں، وگرنہ بھی دونوں طرف کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔